بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام کے دین بس اگر قبول نہ کیا جائے گا اس سے اور وہ بیچ آخرت کے خسارہ پانے والوں سے ہے۔ اسلام کے دین اگر قبول نہ کیا جائے گا اس سے اور وہ بیچ آخرت کے خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ دنیا میں کچھ لفظیں ایسی ہیں جو کثرت سے لکھی جاتی ہیں، کثرت سے سنی جاتی ہیں، کثرت سے پڑھی جاتی ہیں اور کثرت سے بولی جاتی ہیں، مگر باوجود اتنے تعلق اور واسطہ کے ان حقیقی معنی اور مقصود کے بھی سمجھنے کی چند کوششیں نہیں کی جاتی۔ انہیں لفظوں میں سے لفظ اسلام بھی ہے۔ آپ جس مسلمان سے سوال کریں گے کہ آپ کا دین کیا ہے، فوراً کہے گا اسلام۔ بھیا اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام حضور جو دین اسلام کے معنی نہ بتا سکا وہ نہ اسلام پر نہ وہ اس لازم پر مسلمانوں سمجھو کہ اسلام کے معنی کیا ہیں اور اسلام کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ آج مجھے دین اسلام کے معنی عرض کرنے ہیں کہ دین کیا چیز ہے اور اس کا مالک و خالق کون ہے اور دین کہاں سے ملتا ہے۔ قرآن سنیے، مالک یوم الدین یعنی مالک ہے دن جزا کا، تو دن کا ترجمہ ہوا جزا، بدلہ، معاوضہ، عوض، اجرت۔ بس دین میں معاوضہ ہوگا یعنی اور بدلہ ہوگا۔ قرآن مجید سنیے، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پالے گا۔ ثابت ہوا کہ دین وہ ہے جس میں ہر نیکی و بدی کا بدلہ ملے گا، یہ ہے معاوضہ۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ بدلہ اور معاوضہ اور عوض کون دے گا؟ کیا کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال، کلندر، صالح، خلفاء، امام یا نبی دے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ قیامت کو صرف اور صرف معاوضہ، بدلہ، عوض، اجرت خدا تعالیٰ ہی کی ذات والا صفات دے سکے گی، جیسا کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ مالک یوم الدین، کیوں مسلمانوں؟ جس دین کا مالک خدا تعالیٰ ہی ہے، دین کو بنانے والا کون ہوگا؟ بس جو اجرت و عوض دینے کا حق رکھتا ہے وہی تو دین کو بنائے گا۔ حضور دین کا بنانا کام ہے اللہ کا، متفق و عوض دینے کا حق رکھتا ہے وہی تو دین کو بنائے گا۔ دین ہے خدا اور مبلغ دین ہے رسول، جیسا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14۔ اے میرے رسول تبلیغ کر اس کی جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا۔ مسلمانوں دین بنانا نبی کا کام بھی نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ اور سنو، انما انت منذر، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 13۔ میرے حبیب آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں۔ انما انت مذکر لیس علیہم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 13۔ میرے حبیب آپ کو تو صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ ان پر دروغہ نہیں لگائے گی۔ میں کہتا ہوں نبی دین کیا بنائے گا، بلکہ انداز بیان بھی نہیں بدل سکتا۔
فرمایا میرے حبیب تو صرف اور صرف آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے۔ سنیے، بیان کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اول اپنا کلام کرنا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں یا کرتی ہوں، یہ میرا کلام کہلائے گا۔ دوسرا، غیر کے کلام کو اپنے لفظوں میں ادا کرنا، یعنی ترجمہ کرنا۔ اسے بسا اوقات مطلب بدلا ہی نہیں جاتا بلکہ بالکل مفہوم بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک سے ہی مثال سن لیجئے، قل اللہ احد، یہ کیا جاتا ہے کہ میرے حبیب کہو اللہ ایک ہے، حالانکہ احد کا ترجمہ ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے۔ حضور ایک وہ ہوتا ہے جس کے 2 آدھے ہو سکے یا 2 آدھوں کے مجموعے کو ایک کہتے ہیں۔ مثلاً 2 آٹھواں کا 1 روپیہ یا 1 روپے کی 2 اٹھانیاں۔ خدا تعالیٰ نے ایسا ہرگز ایک نہیں ہے۔ میرا خالق ایک نہیں بلکہ احد یعنی یکتا ہے۔ بلکہ احد کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو سکتا ہی نہیں، یعنی اعتراض ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو احد بھی تو کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، جس کا معنی ایک ہے۔ سو عرض ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کے لیے لفظ احد استعمال ہوا وہاں صرف وحد ہی نہیں ہوگا بلکہ وحدہ لا شریک لہ، وہ وحد کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ کو ملے گا اکیلا، وحد ہرگز نہ ہوگا، یعنی میرا خدا یکتا ہے کہ جس نے 2 آدھے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ترکیب سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا کلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے کلام کو اسی کے لفظوں میں ادا کیا جائے، صرف لہجہ میں تبدیل واقع ہو، اس طرح بھی مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ لہجہ کی تبدیلی کام کے رخ کو بدل دیتی ہے۔ مثلاً مرید نے پیر صاحب سے عرض کی، حضور فرمائیے میرے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ پیر نے تعویذ لکھ کر دیا اور اس پر صرف یہ 3 حرف لکھے، لڑکا نہ لڑکی، اور کہا جب بچہ پیدا ہو تو تعویذ کھول کر دیکھنا، جو کچھ آج لکھ رہا ہوں وہی کچھ پیدا ہوگا۔ اب ان 3 لفظوں کی ادائیگی بدلنے سے 4 معنی ہو سکتے ہیں۔ غور فرمائیے، لڑکی نہ لڑکا، اس طرح کی ادائیگی سے لڑکا ثابت ہو گیا۔ دوسری طرح لڑکی نہ لڑکا، اب معلوم ہوا کہ پیر صاحب نے لڑکی کی پیدائش کی خبر تحریر فرمائی تھی۔ اگر مہند پیدا ہوا تو پھر بھی پیر صاحب ولی ہی رہے کہ انہوں نے تو فرمایا تھا لڑکی نہ لڑکا، یعنی مخنث ہوگا۔ اور اگر استقاط ہو گیا تو پیر صاحب کی ولادت پھر بھی برقرار رہی، یعنی پیر صاحب نے تو تحریر فرمایا تھا کہ لڑکی نہ لڑکا، یعنی استقاط۔ اس طرح کہ ہزاروں پیر دنیا نے بنائے اور سادہ لوح مسلمانوں کو پیروں نے اپنے جال و دام میں پھنسایا۔ اب 4تھا طریقہ کلام کرنے کا ہے، وہ ہے تلاوت، یعنی غیر کے کلام کو اسی کے الفاظ، لہجہ اور انداز میں بیان کرنے کا نام ہے تلاوت۔ تو بس قدرت کا ارشاد ہوا، وہ ذات ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ارے نبی دین کیا بنائے گا، بلکہ لہجہ و بیان کو بھی نہیں بدل سکتا۔ غور طلب یہ امر ہے کہ
فعل معرضہ ہے جو حال و استقبال کے معنی میں یعنی قدرت کا فرمان ہے کہ میرا حبیب تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظہ پر خدا تعالیٰ کو اتنا اعتبار و یقین ہے کہ اپنے حبیب کے کلام کو اپنا کلام فرمایا۔ قرآن پاک جو قیامت تک کے لیے قانون ہے، اس کو توریت کی طرح ایک مرتبہ نازل نہیں فرمایا، بلکہ تھوڑا تھوڑا، کبھی مسجد میں، کبھی میدان میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، اور کبھی 10 دن تک کا تب کبھی انتظام نہ ہوتا تھا، اور حضور ہفتوں کے بعد وہی لکھواتے۔ اندازہ لگائیے کہ حضور پر نور کا ذہن کتنا پاک و اعلیٰ ہے کہ خالق کائنات تلاوت کی سند فرما رہا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، تو دنیا کیوں کر اعتبار نہ کرتی؟ کون تھا جو ڈراتا تھا کہ یہ آپ کا کلام نہیں؟ دنیا میں تو اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ شاعر کی اولاد اپنے باپ کے کلام کو اپنا کلام بیان کرتی ہے، حالانکہ انہیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلام کو کسی نے پہلے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہو۔ باوجود اس خوف و ندامت کے پھر بھی لوگ دوسروں کے کلام کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ آمنہ کے لال کو تو یہ بھی خطرہ نہ تھا کہ کوئی ٹوک کر کہہ دے گا کہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے۔ حبیب خدا کی کتنی دیانت بلند ہے کہ علیم بالذات صدور فرما رہا ہے کہ میرا لہجہ تو میرا حبیب ہے، میرا حبیب تو لہجہ بھی نہیں بدلتا بلکہ تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل